کہ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، حق تعالیٰ نے تمہیں بچپن میں ہی چن لیا تھا اور اس کے بعد جب تم جوان ہوئی تو تمہیں اس زمانے کی ساری عورتوں پر برگزیدہ کیا، اے مریم اس کے شکریہ میں تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور نمازیوں کے ساتھ رکوع اور سجدے میں مشغول رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا اور جب کہا فرشتوں نے، یعنی جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مریم اس شکریہ میں رب کی عبادت کرو۔ یا مریم مقنوتی، اے مریم تو فرما برداری کر، رب کی، اپنے رب کی۔ مقنوتی قنوت سے بنا ہے جس کے بہت سے معنی ہیں، جیسے اطاعت، نماز، اخلاص وغیرہ۔ یہاں اس کے سارے معنی بن سکتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے دنیا والوں سے خاموشی اختیار کرو، یا رب کے لیے قیام کرو، یا نماز ادا کرو، یا رب کی عبادت کرو، یا اخلاص پیدا کرو، یا نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ اس ایک حکم میں بہت سے احکام ہیں۔ وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی اور رکوع کرو، مع راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ان تین چیزوں میں نماز کے ارکان کا ذکر ہے اور اس مجموعے سے نماز مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں سجدے سے پوری نماز مراد ہے، کیونکہ سجدہ سارے ارکان سے افضل ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کہ نماز جماعت کے ساتھ چاہیے۔ خیال رہے کہ یہ کلام یا تو انہی فرشتوں کا ہے یا رب تعالیٰ کا، یعنی اے مریم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو۔ ذالکہ یہ ہے، میوں سے انباء الغیب، خبریں غیب کی، ذالکہ سے حضرت مریم اور ان کی والدہ کے سارے واقعات کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ سارا قصہ غیب کی عجیب خبروں میں سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو علماء کی صحبت پائی تھی اور نہ تاریخ کی کتابیں پڑھی تھیں اور نہ آپ ان کے ساتھ وہاں موجود تھے، اس لیے غیب فرمایا گیا، ورنہ تاریخ کے ذریعے واقعات کا معلوم ہو جانا علم غیب نہیں۔ نوحی ہم یہ وحی کرتے ہیں، الیک تیری طرف، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور یہ وحی آپ کی نبوت کی دلیل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ وما کنتا، اور تو نہ تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقونا وہ ڈالتے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ہم سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو حاصل کرنے کی خواہش کی۔ قلم سے مراد یا تو عام قلم ہے یا تو ریت لکھنے کے قلم۔ بعض نے کہا کہ اس سے فال نکالنے کے تیر مراد ہیں، جس سے اس زمانے میں قرہ ڈالا جاتا تھا۔ پیچھے پڑا تھا نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے قرہ ڈالا گیا تھا، اور پھر انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جس کا قلم پانی کے رخ کے خلاف بہے یا تیر جائے وہ مریم علیہ السلام کا کفیل ہے۔ ایہم کے کون، یکفلو پرورش کرے گا، مریم علیہ السلام کی، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ مریم کے لیے اپنے قلم دریا میں ڈالتے تھے تاکہ اس کے ذریعے معلوم کریں کہ مریم کا کفیل کون بنے گا۔ وما، اور نہ، کونتا تو تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑتے تھے۔ یختصمون کے معنی ہیں آپس میں جھگڑنا، یعنی جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق آپس میں جھگڑ رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود نہ تھے، اور ظاہر ہے کہ نہ آپ نے تاریخ کی کتابیں پڑھی، نہ تاریخ دان لوگوں سے آپ کا تعلق تھا۔ پھر آپ کا ایسے تفصیلی واقعات بیان فرمانا آپ کی نبوت کی قوی دلیل ہے۔ خیال رہے کہ ان بزرگوں کا آپس میں جھگڑنا نہ تو دنیاوی چیز کے لیے تھا اور نہ فساد کے لیے تھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش کرنا کہ مریم علیہ السلام کی خدمت میرے سپرد ہو۔ یہ جھگڑا بھی اچھا ہے۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، حق تعالیٰ نے تمہیں بچپن میں ہی چن لیا تھا اور اس کے بعد جب تم جوان ہوئی تو تمہیں اس زمانے کی ساری عورتوں پر برگزیدہ کیا، اے مریم اس کے شکریہ میں تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور نمازیوں کے ساتھ رکوع اور سجدے میں مشغول رہو۔ روایات میں ہے کہ اس حکم کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اتنا لمبا قیام فرماتی تھیں کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا اور خون جاری ہو جاتا تھا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مریم، حنا اور زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعات ان غیبی خبروں میں سے ہیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائے ہیں، ورنہ آپ نے نہ تو تاریخ کی کتابیں پڑھی اور نہ آپ کو مورخین کے ساتھ رہنے کا کبھی اتفاق ہوا، اور نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب بیت المقدس کے خدام حضرت مریم علیہ السلام کو حاصل کرنے اور ان کی پرورش کی عزت پانے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے، اور جھگڑا مٹانے کے لیے انہوں نے یہ قرعہ ڈالا تھا
کہ 6 कलम दरिया में डाले और तय ये किया कि जिसका कलम तर जाए या बहाव के खिलाफ बहने लगे वही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का कफील बनेगा। इस कुर्रे में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कामयाबी हासिल हुई और वही आपके कफील बने। इन तमाम वाक़यात को तफसीलवार बयान फरमाना आपकी नबुव्वत की खुली दलील है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।